وہ دونوں غالباً نے بھی گاڑی میں بیٹھ کر نکلے ہی تھے۔ اس وقت صرف ان کی سانسوں کی آواز اور گاڑی کے اسٹارٹ ہو کر چلنے کی گڑگڑاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر تک دونوں میں کسی نے بھی بات نہ کی۔ پروین نے اوپر کی طرف دیکھا اور کان لگائے رکھے۔ اس نے دیکھا کہ تانیہ اپنا سر پکڑے بیٹھی ہے اور پریشان ہے اور بے چین لگ رہی تھی۔ پروین نے ارد گرد دیکھا اور پوچھا، جوئل کہاں ہے؟ تانیہ نے خالی نظروں سے سر اٹھایا اور جواب دیا، وہ ابو سے پوچھنے گیا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ پھر وہ دھیمی آواز سے بولی، پروین، میرا باپ، کیا وہ واقعی برا آدمی ہے؟ پروین کے جبڑے بھج گئے۔ اس نے تانیہ کو دیکھا اور ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ دنیا میں کوئی مطلق اچھا یا برا نہیں ہوتا، نہ ہی یہاں کوئی حقیقی نیکی ہے نہ مکمل برائی۔ بچپن میں وہ برائی سے سخت نفرت کرتی تھی، لیکن جیسے جیسے وہ بڑی ہوئی اور زیادہ لوگوں اور معاملات سے واسطہ پڑا، اسے آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگی کہ حقیقت مختلف ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی انسان مکمل طور پر برا یا مکمل طور پر اچھا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر جل کو دیکھ لو، دوسروں کی نظر میں وہ سراپا بد کردار تھی، لیکن ریانہ کے لیے وہ ایک اچھی ماں تھی۔ اس طرح کال کو دیکھ لو، اس کے ہاتھ کئی جانوں کے خون سے رنگے ہوئے تھے اور اس کا چہرہ بھی سخت اور خوفناک دکھائی دیتا تھا، لیکن پروین کی نظر میں ایسا شخص عجیب طور پر بھلا لگتا تھا۔ تانیہ کو اپنی توقع کے مطابق جواب نہ ملا تو اس نے دوبارہ سر جھکا لیا۔ کچھ دیر بعد گھر کی لینڈ لائن اچانک بج اٹھی۔ آیا نے فون اٹھایا اور تانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ محترمہ سوزی کو فون ہے۔ تانیہ نے ماتھے پر بر ڈالے، پھر سے اب آئی گھر کی سوزی کو فون؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، پروین نیچے گئی اور فون اٹھا لیا۔ اس نے بامشکل ہیلو کہا ہی تھا کہ دوسری طرف سے سوزی بول پڑی، تانیہ، کیا تمہارے والد کو واقعی گرفتار کر لیا گیا ہے؟ او خدا را، آخر وہ خوفناک آدمی انجام کو پہنچ ہی گیا۔ کتنا مزہ آیا، پچھلی بار تو اس نے ہم پر گولی بھی چلائی تھی۔ کیا اسے لگتا ہے کہ وہ دوسروں پر یوں ہی بندوق تان سکتا ہے؟ کتنا جاہل انسان ہے۔ پروین مزید برداشت نہ کر سکی۔ اس نے سیدھا پوچھا، تم چاہتے کیا ہو؟ تب جا کے سوزی کو احساس ہوا کہ فون پر تانیہ نہیں بلکہ پروین ہے۔ وہ چونک کر بولی، ارے پروین، اچھا ہے تم ہی فون پر ہو۔ سنو، کارل مور ایک بہت بڑا مجرم ہے، اور جب کہ وہ پکڑا گیا ہے تو اسے کبھی چھوڑنے نہیں دیا جائے گا۔ ہم نے پتہ کر لیا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس نے قتل کیا ہے۔ تم جوئل سے کہو کہ فوراً تانیہ کو طلاق دے۔ یہ تو تمہارے پردادا کی بھی خواہش ہے۔ اسمتھ خاندان میں قاتل کی بیٹی بہو نہیں بن سکتی۔ اگر یہ خبر پھیل گئی تو کتنا برا ہوگا۔ پروین نے تیوری چڑھا کر تمسخرانہ انداز میں کہا، کیا تم پولیس آفیسر ہو؟ سوزی اٹک کر بولی، بالکل نہیں۔ پروین نے کہا، اچھا ہے کہ تم نہیں ہو، ورنہ دنیا میں ناانصافیوں کے انبار لگ جاتے۔ اس کے باوجود سوزی ناراض نہیں ہوئی، بلکہ نرم لہجے میں بولی، او پروین، میں جانتی ہوں کہ تمہاری تانیہ سے دوستی ہے، لیکن اس کی مدد تم خفیہ طور پر تھوڑے پیسے دے کر سکتی ہو۔ ایسی عورت اسمتھ خاندان کی سربراہی کے لائق نہیں۔ یہ واقعہ تو پہلے ہی نیو یارک بھر میں پھیل گیا ہے۔ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جل نے ٹھیک کیا تھا جو کارل مور کو چھوڑ دیا تھا، اور اب تانیہ ایک برے انسان کو اپنا عزیز مان رہی ہے۔ اسے چاہیے تھا کہ یزدانی خاندان کا احسان چکاتی۔ آخر وہ سماجی حیثیت حاصل کر کے انہیں کیوں چھوڑ گئی؟ کیا ایسی عورت بے رحم اور ناشکری نہیں؟ میں فون رکھ رہی ہوں، پروین نے دو ٹوک کہا۔ یہ سنتے ہی سوزی گھبرا کر جلدی سے بولی، رکو، فون مت کاٹو، میں تو اصل بات کر رہی ہوں۔ تمہیں معلوم ہے یہ خبر کس نے پھیلائی؟ یہ سب جل کا کام ہے۔ اس نے جان بوجھ کر جگہ جگہ یہ افواہیں پھیلائی تاکہ پورا شہر بات کرے۔ سوچو، اگر تانیہ واقعی اسمتھ خاندان کی سربراہ بن بھی گئی تو کیا نیو یارک میں کوئی ایسی ناشکری عورت کی عزت کرے گا؟ چٹاخ! پروین نے غصے سے فون پٹخ دیا۔ کال پر مسئلہ آتے ہی جل نے فوراً تانیہ کو بدنام کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ تو حد سے بڑھ گیا تھا۔ پروین نے نظریں جھکا لی۔ عین اسی لمحے ہیڈ فون میں اسے جل اور اس کے شوہر کی گفتگو سنائی دی۔ مسٹر جونز کہہ رہے تھے، اس سے اس طرح نہ الجھو، اس میں کسی کا بھلا نہیں۔ کیا تم تانیہ سے ذرا نرم لہجے میں بات نہیں کر سکتی؟ جل کی آواز بہت تیز اور کرخت تھی۔ میں کیوں کروں؟ مجھے تو اسے دیکھتے ہی غصہ آتا ہے، دل چاہتا ہے جان سے مار دوں۔ بس کرو، تمہیں اپنا رویہ بدلنا ہوگا۔ جل نے طنزیہ حنکات بھری، ہاں تمہیں کیا پتا اس واقعے میں درد اور اذیت کس پر گزری تھی؟
تم تو آرام سے تھے، اس لیے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر مجھے پڑتا ہے۔ وہی پرانا واقعہ، وہی پرانا دکھ، تم بار بار انہی باتوں کو کیوں دہراتی ہو؟ بس کرو۔ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ مسٹر اسمتھ کو اس کا پتہ چل جائے گا؟ ڈر کس بات کا؟ ہم تو اپنی گاڑی میں بیٹھے ہیں۔ تم نے سالوں تک مجھے یہ سب بات کرنے سے روکا تھا، لیکن اب میں اور نہیں چپ رہوں گی۔ چونکہ تم منع کرتے ہو تو میں اور بھی کہوں گی۔ اس وقت میاں نے میاں بیوی ہونے والی گفتگو ایئر فون کے ذریعے صاف سنائی دے رہی تھی، اور اسے سن کر پروین حیرت زدہ رہ گئی۔ تکرار کے سلسلے میں اسے رفتہ رفتہ اس زمانے کی اصل حقیقت معلوم ہونے لگی۔ وہ پوری طرح ششدر تھی۔ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے برسوں میں بہت کچھ دیکھا، مگر پھر بھی اسے کبھی توقع نہ تھی کہ جل جیسی عورت واقعی اس دنیا میں موجود ہو سکتی ہے۔ اس کا جبڑا سخت ہو گیا، بھویں تن کر گہری لکیر بن گئی۔ اسی وقت لیلی واپس آ گئی۔ لیلی کے لیے گھر میں ہمیشہ مہمان کمرہ تیار رہتا تھا۔ وہ کبھی کبھار آتی، ایک دن آرام کرتی، پھر اپنے کاموں میں لگ جاتی۔ آخر اس پر اس وقت بے پناہ مصروفیت تھی۔ اسے اولڈ میڈی کی دیکھ بھال بھی کرنی تھی، اور کوئنٹن کی بھی۔ وہ انگڑائی لے کر اندر داخل ہوئی۔ اندر آ کر اس نے پروین کو دیکھا اور بولی، آنٹی کتنے دن بعد ملاقات ہوئی؟ پروین نے اس کی طرف دیکھا، اچانک ایئر فون اتارا، کھنکھار کر پوچھا، لیلی تم مصروف ہو؟ لیلی۔ اس نے آہستگی سے پروین کو دیکھا، پھر اس کے ہونٹوں کے کنارے مڑ گئے۔ کہنے لگی، باس، پورے ملک میں آپ سے بڑا استحصالی سرمایہ دار شاید کوئی نہیں۔ میں واقعی صرف ایک دن آرام کرنے آئی تھی، اور پورے ہفتے میں یہی ایک دن اس نے خود کو دیا تھا۔ مگر پروین فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے وہ بال نکالے جو اس نے پہلے سے سنبھال رکھے تھے۔ یقیناً نبی ٹھوکر کھا کر جھڑپ کے وقت اس نے جل کے سر سے وہ بال نوچے تھے۔ بالوں کی جڑیں ابھی سلامت تھی۔ لیلی، اس کی ہونٹوں کے کنارے پھر کپ کپ آئے۔ لگتا تھا وہ اب اس بات کی عادی ہوتی جا رہی ہے۔ اس نے پوچھا، اس بار کس کا ڈی این اے ٹیسٹ کروانا ہے؟ چیل اور تانیہ کا، پروین نے جواب دیا۔ سمجھ گئی؟ تانیہ کے ڈی این اے ٹیسٹ وہ اس سے پہلے بھی کئی بار کر چکی تھی۔ لیلی کے پاس اس کا مکمل ڈیٹا موجود تھا، اس لیے نئے نمونوں کی ضرورت نہ تھی۔ اس نے نمونے پروین سے لیے اور مایوس قدموں کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھی، جاتے ہوئے بولی، باس، واقعی میری تنخواہ بڑھا دیں۔ لیلی کے رخصت ہوتے ہی پروین پلٹی اور اوپر چلی گئی۔ شام کھانے کے وقت جوئل واپس آیا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ماتھا سکیڑا اور تانیہ چکوا کہا، میں نے پتہ کروا لیا ہے۔ والد نے کوئی بڑا جرم نہیں کیا، زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 سال کی قید میں باہر آ جائیں گے۔ تانیہ نے سکون کا سانس لیا۔ برے شخص کے لیے 2-3 سال کی سزا کچھ زیادہ نہیں ہوتی۔ وہ تو اس فکر میں تھی کہ کہیں کال کو عمر قید نہ ہو جائے۔ اس نے جوئل کو دیکھا اور کہا، اگر پیغام پہنچا سکو تو کہنا، میں باہر اس کا انتظار کروں گی اور بڑھاپے میں اس کا سہارا بنوں گی۔ جوئل نے اس بات میں صحیح لایا۔ ایک طرف بیٹھی پروین یہ سب سنتی رہی اور دل ہی دل میں تسلیم کر لیا کہ جوئل واقعی معاملہ فہم ہے۔ اسپیشل ڈپارٹمنٹ کے معاملات انتہائی خفیہ ہوتے ہیں۔ اوپر سے فرشاد جیسا سخت مزاج افسر ہو تو کسی بھی لہجے میں اس سے معلومات لینا بے حد مشکل ہوتا ہے۔ پھر بھی جوئل نے محض ایک دوپہر میں سب کھوج نکالا۔ اسے ثابت ہوا کہ اسپیشل ڈپارٹمنٹ مکمل طور پر ناقابل رسائی نہیں۔ ان کے قریب وان اور مورینا سر جھکائے خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے، شاید دوپہر کے کال والے واقعے کی وجہ سے، ورنہ گھر میں رنگینی بکھیرنے والے یہی دونوں تھے۔ اگرچہ غور سے دیکھنے پر صاف لگتا تھا کہ مورینا کے چہرے پر غصہ تھا، اور وان منت بھرے انداز میں مسکرا کر منانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر مورینا منہ پھیر کر بیٹھی تھی۔ پروین کا دھیان بہرحال جل اور تانیہ کے ڈی این اے ٹیسٹ پر تھا۔ وہ گاڑی میں سنی ہوئی باتوں کی سچائی ثابت کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اسے جوڑے کی یہ کیفیت محسوس نہ ہوئی۔ کھانے کے بعد جوئل نے اچانک تانیہ سے کہا، آج جب میں والد کے بارے میں جانکاری لے رہا تھا تو ان سے ملاقات بھی ہو گئی۔ تانیہ چونک اٹھی۔ جوئل کچھ لمحے خاموش رہا، پھر راہ بھری، وہ چاہتے ہیں کہ شادی حسب معمول ہو، کہتے ہیں ہماری شادی ان کی وجہ سے مؤخر نہیں ہونی چاہیے۔ تانیہ نے ہونٹ دبائے اور سر جھکا لیا۔ وہ حد سے زیادہ سوچ رہے ہیں، ہم ان کی وجہ سے شادی کیوں منسوخ کریں گے؟ پروین نے نگاہ اٹھا کر تانیہ کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی سہیلی زبان کی حد تک سخت بن رہی ہے،
اس نے اسی دوپہر سنا تھا کہ تانیہ نے ہوٹل فون کر کے شادی کی ضیافت منسوخ کر دی۔ جب بتایا گیا کہ ایڈوانس واپس نہیں ہوگا تو جھنجھلا کر بولی تھی، پھر واپس مت کیجیے۔ لیکن اسی دم مورینہ بول اٹھی، شادی واقعی حسب معمول ہونی چاہیے۔ اس کی آواز اب بھی تنی ہوئی تھی مگر فکر ٹپک رہی تھی۔ کسی طرح یہ خبر ہر طرف پھیل گئی ہے، شہر افواہوں سے گونج رہا ہے۔ میرے گھر والوں نے بھی آج پوچھ گچھ کی۔ اگر شادی منسوخ نہ ہوئی تو جو لوگ حقیقت نہیں جانتے وہ سمجھیں گے جوئل کو تانیہ سے ناگواری ہے، اور لوگ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ شادی کینسل ہو جائے گی۔ لوگ تو اس سے بھی سخت باتیں کر رہے تھے، اسمتھ خاندان کسی قاتل کی بیٹی کو نہیں اپنائے گا۔ سنا ہے اس کا باپ اندرونی دنیا کا آدمی ہے۔ اس زمانے میں جل کو اس کے ساتھ زبردستی تعلق رکھنا پڑا اور اس نے اس پر جبر بھی کیا۔ وہ تو ریپسٹ ہے، خدا کا شکر گرفتار ہو گیا۔ جیسا باپ ویسی بیٹی۔ تانیہ بھی اچھی کہاں نکلے گی۔ اگر میرا باپ ایسا ہوتا تو میں شام سے مسٹر اسمتھ سے شادی کی ہمت نہ کرتی۔ دیکھنا، اسمتھ خاندان کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر شادی منسوخ کر دے گا۔ اب ایسے میں شاندار شادی ہوئی تو بعد میں طلاق ہونے پر کیسی سبکی ہوگی۔ طرح طرح کی قیاس آرائیاں تھیں اور مورینہ کے گھر والوں نے سب اس تک پہنچا دیا تھا۔ تانیہ نے آئندہ نیو یارک میں مسز اسمتھ بن کر رہنا تھا۔ وہ سالس کی ماں کی طرح مسافات کے ولا میں قید ہو کر عمر بھر سماج سے کٹی ہوئی نہیں رہ سکتی۔ جب معاشرت میں رہنا ہو تو لوگوں سے ملنا جلنا لازم ہے، اور جہاں میل جول ہو وہاں کھٹپٹ بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے تانیہ کو کسی کی نگاہ میں حقیر نہیں ہونے دینا چاہیے۔ مورینہ کی بات سن کر سب نے مل بیٹھ کر صلاح کی اور آخر طے یہی ہوا کہ شادی حسب معمول ہوگی۔ پریشان تانیہ اور جوئل اوپر چلے گئے۔ مورینہ بھی وان کے پیچھے پیچھے اوپر ہو لی۔ صرف پروین آہستگی سے زینے چڑھتی رہی۔ اوپر جا کر وہ صوفے پر بیٹھی اور تیز رفتاری سے کی بورڈ پر انگلیاں چلانے لگی۔ اب وہ جل کے بارے میں بہت کچھ سمجھ چکی تھی، مگر کال کی حقیقت بھی کھوجنا باقی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس وقت جب کال نیو یارک سے نکلا تھا تو اصل میں ہوا کیا تھا۔ پروین کو یوں مصروف دیکھ کر حارث جو بستر پر لیٹا تھا نے ظالم سالس کو پیغام بھیجا، گھر میں مسئلہ ہے، ماما پر اچھا تاثر ڈالنے کا سنہری موقع ہے، تم کہاں ہو، کتنے نکمے ہو۔ حارث نے ماتھا سکیڑا اور گہری سانس بھری۔ وہ ذہنی طور پر تھک چکا تھا۔ 4 لوگوں کے خاندان کو پھر سے اکٹھا کرنے کے لیے وہ تنہا بہت سی ذمہ داریاں نبھا رہا تھا۔ وہ ظالم سالس عام دنوں میں اتنا ہوشیار مگر ایسی گھڑی میں ماما کو متاثر کرنے کیوں نہیں آ رہا۔ موبائل ہاتھ میں لیے پروین نے ایک مخصوص سسٹم میں ہیکنگ شروع کر دی۔ سچ پوچھیں تو اس کے دل میں پہلے ہی ایک دھندلا سا اندازہ تھا۔ وہ محض تصدیق کے لیے داخل ہوئی تھی، مگر حیرت انگیز طور پر جیسے ہی اس نے سسٹم میں قدم رکھا، ایک ماہر ہیکر نے اسے روک لیا۔ دونوں کے درمیان کئی چکر ہوئے، چند راؤنڈز کے بعد بھی کوئی دوسرے پر غالب نہ آ سکا۔ شاید اس لیے کہ دوسرا فریق عوامی سلامتی کے نظام سے وابستہ تھا اور اپنے گھر میں تھا، لہٰذا وقتی طور پر پروین کو پسپائی ہوئی۔ اس نے چیٹ کھولی اور سیدھا سوال کیا، تم کون ہو؟ پروین۔ اس نے سوچ کر جواب لکھا، میں وائے ہوں۔ ویسے بھی وائے تو سالس ہی تھا، اس کا نام مستعار لے بھی لیا ہو تو سالس ناراض نہیں ہوگا، ہے نا؟ آخر ملک میں اس کی حیثیت بہت مضبوط تھی، جبکہ اس کی اپنی شناخت کئی لوگوں پر آشکار ہو چکی تھی۔ پیغام پہنچ کر اس نے پوچھا، اور تم کون ہو؟ ادھر کافی دیر تک خاموشی رہی، پر جواب آیا، اوہ میں کیوں ہوں؟ پروین کچھ دیر تک اسکرین کو گھورتی رہی، پھر اچانک اسے ایک بات کا احساس ہوا۔ ہاں، یہ بالکل ٹھیک تھا۔ دنیا میں چند جانے مانے ہیکرز میں سے اس کے علاوہ کون ایسا تھا جو چند راؤنڈز تک اس کے ساتھ مقابلہ کر سکتا؟ سالس نے بھی پورے دن کال کے معاملے کے بعد سامنے آ کر کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ پتہ چلا کہ وہ بھی اسی طرح کے شبہات میں مبتلا تھا اور آدھی رات کو سسٹم میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پروین کے ہونٹوں کے کنارے ذرا کھنچ گئے، صرف اس لیے کہ سالس نے پہلے سسٹم ہیکنگ کی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ دوسری طرف کا کوئی آدمی ہے۔ اس کے لب پھر سے کھنچ گئے۔ اسی وقت اس کا فون بجا اور دوسری طرف سے سالس کی گہری اور مدھم آواز آئی، کیا تم پھر مجھے ہی مجرم ٹھہرانے کا سوچ رہی ہو؟ پروین کو یاد آیا جب وہ دونوں پہلی بار ملے تھے
جب بھی وہ اپنی کسی شناخت کے ساتھ کچھ کرتی اور پکڑی جاتی تو سب یہی سمجھتے کہ یہ سب سالس نے کیا ہے۔ اس وقت وہ شناخت چھپانا چاہتی تھی، اس لیے اس نے کبھی انکار نہیں کیا، لیکن اس وقت دونوں ایک دوسرے سے زیادہ واقف بھی نہیں تھے۔ اسے تو تھوڑا سا شرمندہ بھی محسوس ہوتا تھا کہ سالس اس کی جگہ الزام برداشت کر رہا ہے، مگر اب کیا وہ اس بات کی عادی ہو چکی تھی؟ پروین نے انکار کر موضوع بدل دیا۔ پھر تمہیں کیا پتا چلا؟ سالس جو اس کی نیت بھانپ چکا تھا ہلکا سا کہکا لگایا۔ اس کی ہنسی فون کے ذریعے اس کے کانوں تک پہنچی تو پروین کو ایسا لگا جیسے اس کے دل میں ہلچل سی مچ گئی ہو۔ سالس نے آہستگی سے کہا، مجھے یہ پتا چلا کہ سسٹم میں کال کے بارے میں کوئی معلومات موجود ہی نہیں۔ حیران پروین نے بے ساختہ کہا، یہ تو غلط لگ رہا ہے۔ یہ کہہ کر سالس نے اسے روکا نہیں اور پروین بھی سسٹم میں داخل ہو گئی۔ 20 سال پہلے جب کال سوئٹزرلینڈ گیا تھا تو وہ دراصل غیر قانونی طریقے سے گیا تھا، اس لیے ٹکٹ خریدنے یا ملک چھوڑنے کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا۔ مگر اس سے پہلے کال نیو یارک میں گینگسٹر تھا، تب جب وہ تانیہ کی ماں کے ساتھ تعلق میں تھا تو اس نے جرم کیا اور گرفتار بھی ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے تانیہ کی ماں سے رشتہ توڑ دیا تھا، پھر پولیس اسٹیشن میں اس کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ کیوں نہیں تھا؟ یہ حقیقت کی کچھ نہیں ملا، دراصل سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ سالس نے کہا، میں 3 گھنٹے سے زیادہ چیک کر چکا ہوں، واقعی اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے۔ پروین نے گہری سانس لی، سمجھ گئی۔ اس نے سسٹم سے لاگ آؤٹ کر دیا۔ یہ صورتحال صرف 2 وجوہات کی بنا پر ہو سکتی تھی۔ پہلی، کال نے خود کسی ہیکر کو کہا ہو کہ وہ سسٹم میں گھس کر ریکارڈ ڈیلیٹ کر دے۔ آخر وہ بیرون ملک قاتلوں کے اتحاد کا حصہ رہا تھا۔ اس کے بارے میں جتنا کم لوگ جانتے اتنا ہی بہتر تھا۔ دوسری وجہ، اس کا ریکارڈ کہیں اور منتقل کر دیا گیا ہو، اس لیے انٹرنیٹ پر نہ ہو۔ لیکن یہ کیوں منتقل کیا گیا؟ یہی وہ سوال تھا جو پروین کو اب جاننا تھا۔ اس نے فون پر کہا، میں فون رکھ رہی ہوں۔ وہ اگلے دن خصوصی محکمے جا کر کال سے دوبارہ تفتیش کرنے کا سوچ رہی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر جیسے ہی اس نے یہ کہا، سالس نے جلدی سے جواب دیا، تم کتنی بے رحم ہو۔ اس کی آواز میں شکوے کا سا تاثر تھا۔ کیا مطلب؟ سالس نے ٹھنڈی سانس بھری، تم مجھے استعمال کر کے پھینک دیتی ہو؟ کیا تم ابھی سے یہ بھی انکار کرنے لگی ہو کہ میرے ساتھ کچھ کیا تھا، جبکہ ابھی تو تم نے پینٹ بھی اوپر نہیں کی؟ پروین، اس نے تو اس کے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ پروین نے فوراً فون کاٹ دیا۔ اس کے رخسار سرخ ہو گئے۔ یہ کیسا بکواس کر رہا تھا؟ وہ آدمی کس پینٹ کی بات کر رہا تھا؟ دوسری طرف مہدی کی حویلی میں سالس جو 4 گھنٹے سے مصروف تھا خالی ہاتھ رہا، مگر آخر میں کمپیوٹر پر دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے سر ہلایا اور بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ جلد ہی نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ شاید یہ پروین کے ساتھ پینٹ والی بات تھی، مگر اس رات اسے ایک عجیب خواب آیا۔ خواب میں ایسا لگا جیسے کسی نے اسے نشہ دے کر بے ہوش کر دیا تھا۔ یہ 6 سال پہلے کی بات تھی جب وہ نیم بے ہوش تھا تو اس نے ایک عورت کے ساتھ ہم بستری کی تھی۔ وہ عورت بہت موٹی اور نرم تھی۔ اپنی مدہوشی میں اس نے بادام نما آنکھیں بھی دیکھی تھی۔ ہاں؟ سالس اچانک آنکھیں پھاڑ کر جاگ گیا اور چھت کو دیکھنے لگا۔ سچ تو یہ تھا کہ اسے کچھ یاد نہیں کہ کچھ سال پہلے اسے کیسے نشہ دے کر بے ہوش کیا گیا اور اس کا نطفہ کیسے لیا گیا۔ ان سالوں میں وہی ایک رات تھی جس کی کوئی یاد نہیں تھی، لیکن کل رات کا خواب حد سے زیادہ حقیقی تھا، اتنا حقیقی جیسے واقعی وہ سب ہوا ہو۔ اب پیچھے مڑ کر دیکھے تو یوں لگتا جیسے اس رات کی یاد رفتہ رفتہ واپس آ رہی ہو۔ اگلے دن جب پروین جاگی تو وہ سیدھا خصوصی محکمے جا کر کال سے اس کے ریکارڈ کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی، مگر جیسے ہی وہ نیچے آئی اس نے ڈرائنگ روم میں لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ تانیہ صوفے پر بے جان بیٹھی تھی، جبکہ مورینا مصروف تھی آنے والی امیر عورتوں کو خوش آمدید کہنے میں۔ ان میں سے زیادہ تر اس بات کے لیے آئی تھی کہ شادی ہوگی یا نہیں۔ جیسے ہی پتہ چلا کہ شادی برقرار ہے تو وہ دوستی کے بہانے شادی کے تحائف دینے لگیں۔ مورینا نے کسی کو کہا کہ تحائف اور دینے والوں کے نام نوٹ کر لے تاکہ بعد میں تانیہ بھی بدلہ دے سکے۔
یہ سب دیکھ کر پروین کی پریشانی پر شکنی پڑ گئی۔ اسے یکایک شادی کا موڈ ہی ختم ہوتا محسوس ہوا۔ صوفے پر بیٹھ کر یہ سب سہنا کتنا بورنگ تھا۔ اگر اتنا وقت تھا تو وہ سو ہی جاتی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کے اپنے امریکہ میں زیادہ دوست نہیں تھے۔ تانیہ کی صورتحال مختلف تھی کیونکہ وہ نیو یارک میں پلی بڑھی تھی۔ یہ سوچ کر پروین تانیہ کے پاس جا بیٹھی اور چھیڑتے ہوئے کہا، اور تم کہتی تھی کہ تمہارا کوئی دوست نہیں، یہ سب کیا ہے پھر؟ کیا تمہیں اپنی نرسری کے ساتھی یاد ہیں؟ پروین: تانیہ نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مجھے تو ان کا ذرا بھی خیال نہیں۔ یہ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے میرے ساتھ بچپن میں رقص کیا تھا۔ بھلا 5 سال کی عمر کے لوگوں کو کون یاد رکھتا ہے؟ پروین فوراً سمجھ گئی، یہ سب لوگ دراصل اسمتھ خاندان سے تعلق جوڑنے کے بہانے یہاں آئے تھے۔ اسی وقت بٹلر گھبرایا ہوا اندر آیا اور کہا، محترمہ پروین، محترمہ تانیہ، معاملہ خراب ہو گیا۔ مسز یزدانی دوبارہ آ گئی ہیں۔ وہ دروازے پر روتی ہیں کیونکہ ہم انہیں اندر آنے نہیں دے رہے۔ پروین اور تانیہ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بٹلر نے بے بسی سے کہا، ہم انہیں ہٹانا تو چاہتے ہیں، مگر آج اتنے لوگ آ رہے ہیں، اگر سب کے سامنے ایسا کیا تو بدنامی ہوگی۔ اب کیا کیا جائے؟ پروین نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وہ پہلے ہی جل اور مسٹر جونز کی گاڑی میں گفتگو سن کر موقع ڈھونڈ رہی تھی کہ سب کو سچ بتا دے۔ جل کا یوں خود چل کر آنا ایک بہترین موقع تھا۔ اس نے للی کو فوراً پیغام بھیجا، ڈی این اے کی رپورٹ لے آئی ہو؟ للی نے جواب دیا، میں راستے میں ہوں۔ جواب دیکھ کر پروین اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی بادامی آنکھوں میں عزم اور فیصلہ جھلک رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ گھر سے باہر نکلی اور کہا، چلو پھر اس سے مل ہی لیتے ہیں۔ تانیہ پہلے ہچکچائی، لیکن پروین کے آگے بڑھنے پر وہ بھی پیچھے چل دی۔ جیسے ہی دونوں باہر نکلی، انہوں نے دیکھا کہ جل گیٹ کے باہر ایک بڑے پتھر پر بیٹھی ہے اور رومال سے آنسو پونچھ رہی ہے۔ قریب سے گزرنے والا ایک شخص رکا اور پوچھا، مسز یزدانی، کیا آپ اس لیے رو رہی ہیں کہ آپ کی بیٹی شادی کر کے آپ سے دور جا رہی ہے؟ جل نے گہرا سانس لیا۔ یقیناً، آخر وہ میری اولاد ہے، چاہے میں نے اس سے کتنا بھی برا سلوک کیا ہو۔ وہ کبھی میرے جسم کا حصہ رہی ہے۔ جب ریانہ اور تانیہ کے درمیان مقدمہ چل رہا تھا تو ماں بیٹی کا رشتہ بہت بگڑ گیا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ سب جانتے تھے کہ جل اور تانیہ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ تو اب وہ یہاں آ کر کیا دکھاوا کر رہی تھی؟ اس روز بہت سے لوگ تحائف لے کر اسمتھ حویلی آئے تھے۔ اب تک 1 درجن سے زیادہ خواتین جل کے ارد گرد جمع ہو چکی تھیں۔ ان کے ساتھ آئے ڈرائیور، نوکر اور معاونین ملا کر تقریباً 30 لوگ تھے۔ جل وہیں کھڑی روتی رہی، میری زندگی کتنی کٹھن ہے۔ اس وقت سب کچھ ہونے کے بعد جب میں قاتل کے بچے کی ماں بنی تو میں کیا کرتی؟ جوان اور ناسمجھ تھی، اس لیے بس بچے کو جنم دے دیا۔ ہاں، میں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، مگر وہ تو ایک قاتل اور ہتھیٰ کے بدکار کا بچہ ہے۔ جب بھی میں اسے دیکھتی اس کے باپ کی یاد آتی۔ بھلا میں اسے اچھا سلوک کیسے کر سکتی تھی؟ ہائے! یہ سن کے ارد گرد کے لوگ چونک گئے۔ اچھا، تو اصل میں کہانی کچھ اور ہے۔ تب بھی تو جل نے تانیہ سے برا سلوک کیا۔ اگر دیکھو تو ریانہ کے ساتھ وہ ایک اچھی ماں ہے۔ سچ کہوں تو اگر میں ہوتی تو شاید میں بچہ بھی نہ رکھتی۔ میں بھی۔ سوچو تو، میں نے بھی جل کو برا کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، مگر اگر یہ حقیقت ہے تو اس کے اعمال تو معاف کرنے کے قابل ہے۔ اس نے تانیہ کو جنم دیا، زندگی دی اور مارا نہیں۔ تانیہ کو تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ میں پہلے نہیں سمجھتا تھا کہ وہ اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ مختلف رویہ کیوں رکھتی ہے۔ جب بھی میں نے یزدانی خاندان کو جاتا تو دیکھتا کہ وہ تانیہ کے ساتھ کبھی بھی اچھا نہیں تھی، مگر اب میں سمجھ گیا ہوں۔ ہر کوئی اپنی رائے دینے لگا۔ چل اور بھی زیادہ زور سے رونے لگی۔ ہاں، میں واقعی تذبذب میں تھی۔ میں اسے پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر آخر کار میں ایک ننھی سی جان کو چھوڑ نہ سکی اور اسے جنم دے دیا۔ اس نے سامنے کھڑی تانیہ کو دیکھا اور چیختی ہوئی بولی، تانیہ، مجھے پتا ہے کہ میں غلط تھی۔ یہ سب میری غلطی ہے۔ میں نے تمہارے والد پر اپنی نفرت تم پر اتاری۔ کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ یہ سنتے ہی سب کی نظریں تانیہ پر جا ٹکی۔ مسٹر نیر، آپ انہیں معاف کیوں نہیں کر دیتی؟ جی ہاں، اگر آپ نے اب بھی معاف نہ کیا تو قصوروار آپ ہی ہوں گی۔ انہوں نے تو جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اسی لمحے لیلی کی گاڑی گیٹ پر آ کر رکی۔
للی کی گاڑی اندر داخل نہ ہو سکی کیونکہ گیٹ کے باہر بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ وہ مجبوراً سڑک کے کنارے گاڑی کھڑی کر کے ہاتھ میں ڈی این اے رپورٹ لیے ہجوم کے بیچ سے نکلتی ہوئی پروین کے پاس پہنچی۔ پروین اب تک ایک طرف کھڑی حالات کا جائزہ لے رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے رپورٹ وصول کی اس کے ہونٹوں کے کنارے ہلکے سے اوپر اٹھ گئے۔ سب کچھ بالکل ویسا ہی تھا جیسا اس نے سوچا تھا، لیکن اس نے فوراً آگے بڑھ کر کچھ کہنے کے بجائے آنکھوں میں پورا کنٹرول لیے صورتحال کو مزید دیکھنا شروع کر دیا۔ للی نے آہستگی سے کہا، آنٹی کیا اب میں آخر کار؟ اسے 2 انگلیاں چلنے کے انداز میں ہلائیں اور خوشی سے بولی، اب سو سکتی ہوں؟ پروین نے مختصراً کہا، ہاں جاؤ۔ ہاں، للی نے سکون کا سانس لیا اور پورچ کی طرف قدم بڑھائے، مگر جیسے ہی وہ 2 قدم آگے بڑھی اس کا فون بجنے لگا۔ دوسری طرف سے کیا کہا گیا کسی کو معلوم نہ ہوا، لیکن للی کا چہرہ ایک دم بدل گیا۔ اس نے جھنجھلا کر اپنے بال بکھیرے اور غصے سے بولی، لعنت ہے۔ پھر فون ہاتھ میں تھامے وہ پروین کی طرف مڑ کر شکایت کرنے لگی، کوئنٹن میرے بغیر واش روم جانے سے انکار کرتا ہے، لگتا ہے میری قسمت میں آرام لکھا ہی نہیں۔ پروین، اس نے تذبذب سے پوچھا، کیا تم نے اس کے لیے کئی نرسیں نہیں رکھی تھیں؟ یہ سنتے ہی للی مزید برافروختہ ہو گئی۔ جو للی پہلے اسپتال میں کوئنٹن کو چھیڑ کر تنگ کرتی تھی، اب بالکل بے بس نظر آ رہی تھی۔ اس نے کہا، شروع میں تو میں مذاق کے طور پر اس کی مدد کر دیتی تھی۔ وہ پہلے شرماتا رہا، لیکن پھر اسے عادت ہو گئی۔ اب جب میں نے دوسروں کو ذمہ داری دی تو وہ ضد کرنے لگا کہ کسی اور کے ساتھ نہیں کر سکتا اور بس رو کے بیٹھا رہتا ہے۔ پروین، للی نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیا میں کوئنٹن کی کیتھر لگا دوں؟ پروین نے ایک نظر ڈالی اور آہستہ سے کہا، نہیں۔ کوئنٹن کی انا بہت مضبوط تھی، اگر اسے بیگ کے ساتھ باندھ دیا جاتا تو یہ اس کے لیے ذہنی طور پر بہت بڑا صدمہ ہوتا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جو سب کے سامنے نمایاں ہونا پسند کرتا تھا۔ پروین بالکل نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو معذور سمجھے۔ للی اصل میں صرف مذاق کر رہی تھی، ہر مریض کو الگ انداز میں سنبھالنا پڑتا ہے۔ ویسے بھی کوئنٹن واقعی بہت پرکشش تھا اور للی کو اس کی صورت پسند تھی، اس لیے وہ اسے ایسے ہی برداشت کر لیتی۔ اس نے کندھے جھکائے، پھر اسی ہجوم میں سے نکل کر گاڑی میں جا بیٹھی۔ پروین نے اس کی پشت کی طرف دیکھتے ہوئے ناک چھوئی اور دل میں سوچا، کیا اسے ایک اور تنخواہ بڑھا دینی چاہیے؟ دیکھو بچی کو کتنا تھکا رہا ہے۔ لیکن للی سے بات کرتے ہوئے بھی اس نے تانیہ کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ للی کے جانے کے بعد پروین نے ایک بار پھر جل کی طرف دیکھا۔ اب جل کے ارد گرد حلقہ بنا ہوا تھا۔ زیادہ تر وہ شادی شدہ خواتین تھیں جو تانیہ کو شادی کے تحفے دینے آئی تھیں، اور ان میں سے کچھ معاملے میں پڑنے سے گھبرا رہی تھیں تاکہ تانیہ کی ناراضی نہ مول لیں، لیکن اکثر وہ مائیں تھیں جو تانیہ کے رویے کو برا سمجھ رہی تھیں اور جل کو دلاسے دینے کے لیے آگے بڑھ رہی تھیں۔ بس کرو، جو ہونا تھا ہو گیا، وہ قاتل بھی جیل جا چکا، اب تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ رہا سوال بچوں کا، تو تانیہ تمہاری اکلوتی بیٹی ہے، تم نے اسے پالا ہے، کیا اب بھی اس سے دشمنی رکھو گی؟ بالکل، مسز اسمتھ بھی کوئی بے انصاف عورت نہیں ہے، تمہاری بھی بیٹی ہے، تمہیں ایک ماں کا دکھ تو سمجھنا چاہیے۔ تانیہ غصے سے کانپتے ہوئے موٹی کھینچ بیٹھی۔ جل کھلم کھلا جھوٹ بول رہی تھی، کال نے تو صاف کہا تھا وہ دونوں اپنی مرضی سے ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ پھر یہ کیسے دعویٰ کر رہی تھی کہ کال نے اس پر زبردستی کی تھی؟ تانیہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا، والد کہہ چکے ہیں کہ تم دونوں اپنی مرضی سے تعلق میں تھے۔ جل نے افسوس سے آہ بھری، ہاں ظاہر ہے وہ یہی کہے گا، کیا وہ مانے گا کہ اس نے مجھ پر جبر کیا؟ تمہاری عزت کے لیے میں نے بھی سچ چھپایا۔ جب بھی اس ڈراؤنے وقت کو یاد کرتی تھی تو سچ کہنے کی ہمت ہی نہیں پڑتی تھی۔ اس نے رومال سے آنکھیں صاف کی، لیکن اب حالات بدل گئے ہیں، وہ گرفتار ہو چکا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ برے لوگ ضرور سزا پاتے ہیں، اس لیے میں اب حقیقت بتانے کو تیار ہوں۔ ان برسوں میں نے کتنی تکالیف برداشت کی ہیں۔ سب عورتوں نے لمبی سانس لی۔ تانیہ نے طنزیہ انداز میں کہا، یہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں، میرے والد ایسے شخص نہیں ہیں۔ یہ سنتے ہی جل اور زور سے رونے لگی۔ تانیہ، تم ایک قاتل پر مجھ سے زیادہ اعتبار کرتی ہو،
میں جانتی ہوں وہ مجرم باہر سے بہت دولت لایا ہے اور سب تمہیں دیا ہے، اسی لیے تم اسے مجھ پر ترجیح دیتی ہو، لیکن یہ نہ بھولو میں تمہاری ماں ہوں جس نے تمہیں پالا ہے اور تم نے اسے صرف آدھا مہینہ ہی جانا ہے۔ یہ بات گویا اشارہ کر رہی تھی کہ تانیہ صرف پیسوں کی وجہ سے کال پر بھروسہ کرتی ہے۔ امیر خاندان خواتین کے چہروں کے تاثرات بدل گئے اور وہ آپس میں نظریں ملانے لگی۔ جل اب بھی بولتی جا رہی تھی، مجھے معلوم ہے کائل نے تمہارے لیے بے شمار دولت چھوڑی ہے اور شادی کے بعد وہ سب تم اسمتھ خاندان میں لے جاؤ گی۔ مجھے اسے کوئی غرض نہیں، میں برداشت کر لوں گی، لیکن تم مجھے اپنی ماں تسلیم کرنے سے انکار کیسے کر سکتی ہو؟ دیگر عورتیں بھی آگے بڑھی اور تانیہ کو سمجھانے لگی، مسز اسمتھ، مسز ٹاؤنس واقعی قابل رحم ہے۔ ماں بیٹے کے درمیان کوئی ایسی دشمنی نہیں ہوتی۔ ماضی میں انہوں نے ریانہ کو تم پر ترجیح دی، یہ ان کی غلطی تھی، لیکن اب جب کہ ریانہ نہیں رہی تو تم ہی ان کی واحد بیٹی ہو، کیوں نہ صلح کر لو؟ سب لوگ صلح کے خواہاں تھے۔ تانیہ کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ کائل کے پاس سے فرار کا موقع بھی تھا۔ کل وہ سوچتی رہی کہ جب وہ دونوں شادی کے جوڑے کی خریداری کے لیے جا رہے تھے تو کال کا فون بار بار بج رہا تھا، اور پھر اس کا رویہ بھی ایسا تھا جیسے اسے پہلے ہی علم ہو کہ پولیس آنے والی ہے۔ اس نے سب کچھ جانتے ہوئے بھاگنے کے بجائے وقت کو کھینچنا چاہا تاکہ بیٹی کی شادی مکمل ہو سکے اور وہ خود اپنی بیٹی کا ہاتھ جوئل کے ہاتھ میں دے سکے، لیکن افسوس وہ موقع نہ آ سکا۔ جب اسے گرفتار کیا گیا تو وہ سوٹ اتارتے ہوئے ایک مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا تھا تم شادی کے جوڑے میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہو۔ یہ وہ باپ تھا جو شروع میں جل کے گناہ کے احساس کی وجہ سے اس کی مدد کرتا رہا تھا۔ وہ کیسے اس پر زبردستی کر سکتا تھا؟ تانیہ نے مٹھی بھینچی اور پوچھا، تمہیں آخر چاہیے کیا ہے؟ جل سیدھی ہو کر بیٹھی اور بظاہر افسوس سے کہا، تانیہ میں کیا چاہتی ہوں بس یہ کہ تم مجھے اپنی ماں مانو۔ کیا ہم ماں بیٹی کی طرح ساتھ نہیں رہ سکتے؟ اور ہاں، تمہارے انکل جونز بھی چاہتے ہیں کہ اسمتھ خاندان کے ساتھ اچھا تعلق قائم ہو۔ اسمتھ خاندان سے اچھا تعلق؟ جیسا کہ توقع تھی وہ پھر فائدہ اٹھانے آئی تھی۔ یہ خاندان تو سراسر پرجوئی نکلا۔ جل اٹھ کھڑی ہوئی اور کہا، ہم ماں بیٹی ہیں، لیکن اسمتھ خاندان نے جونز خاندان پر مسلسل دباؤ ڈالا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا کاروبار تباہ ہو رہا ہے۔ تانیہ، میں مزید کچھ نہیں چاہتی، لیکن ماں بیٹے کی رشتے کی خاطر کیا تم جونز خاندان کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتی؟ وہ پھر کہانیاں گھڑ رہی تھی۔ تانیہ نے مایوسی سے جل کو دیکھا۔ چال کے پاس ہزار طریقے تھے جونز کو سزا دینے کے، لیکن کیا اس نے تانیہ کی خاطر ہاتھ نہیں روکے؟ اگر جل اس کی ماں نہ ہوتی تو جونز خاندان کب کا تباہ ہو چکا ہوتا۔ تانیہ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک ایک آواز گونجی، تو تم اسمتھ خاندان کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہو؟ کیا جونز خاندان اس کے لائق ہے؟